السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کچھ چیزیں آپ سے عرض کی، اور آپ سے عرض کیا تھا کہ با کا معنی ہے ساتھ، اسم وہی اسم ہے جو اردو میں نام جسے کہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہی اسم اعظم ہے۔ تو بسم اللہ کا معنی عرض کیا تھا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں، یعنی پڑھنا شروع کیا ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی دو صفات الرحمن اور الرحیم ذکر کی گئی ہیں۔ یہ دونوں کا مادہ ایک ہے، راحمیم، رحمت سے دونوں مشتق ہیں، دونوں رحمت سے بنے ہیں اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ لیکن جب ہم رحمان پہ غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی ذات جس کی رحمت میں بہت وسعت ہو، ایسی وسعت کہ جس سے کوئی چیز خالی نہ ہو، کائنات کی ہر چیز اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے، ایسی وسعت جس نے ہر چیز کو سمیٹ لیا ہو اپنے اندر، چاہے وہ چیز ابھی پیدا ہوئی ہے یا آئندہ پیدا ہوگی، سب اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی۔ ممکن ہے سوال پیدا ہو کہ دنیا میں تو کافر بھی رہتے ہیں، تو آپ غور کریں تو کافر بھی تو دنیا کی زندگی میں اللہ کی بے شمار نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ اس نے زندگی دی ہوئی ہے، اس کی رحمت ہی تو ہے اس نے اسے توبہ کا موقع دیا ہوا ہے، اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے انبیاء کو بھیجا ہے، کتابیں بھیجی ہیں تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رزق مل رہا ہے تو مسلمان کو بھی مل رہا ہے، کافر کو بھی مل رہا ہے، تو یہ دنیا میں سارے اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور الرحیم، رحیم کہتے ہیں ایسی ذات کو کہ جس کی رحمت کامل ہو، اور جس کے اوپر وہ رحمت ہو وہ پوری طرح اپنی رحمت اس پہ فرمائے، مکمل رحمت اس پہ ہو۔ تو رحمان اللہ کی ذات کے لیے خاص ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اس لفظ کو، کیونکہ کوئی ایسی ذات نہیں ہو سکتی اللہ کے علاوہ جس کی رحمت کائنات کے ہر ذرے ہر چیز پر ہو۔ اسی لیے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ ہے، یہ بغیر نسبت کے کسی کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا کسی کا نام عبداللہ ہو تو اس کو اللہ نہیں کہا جا سکتا، یا کسی کا نام فضل اللہ ہو تو اسے فضل کو ہٹا کے اللہ صاحب نہیں کہتے، سب جانتے ہیں کہ اسے فضل اللہ کہیں گے، عبداللہ کہیں گے۔ اور اسی طرح کسی کا نام عبد الرحمن ہو، فضل الرحمن ہو، عطاء الرحمن ہو، عورتوں میں لوگ نام رکھتے ہیں امت الرحمن، تو یہ سارے اس طرح کے جتنے بھی نام ہو سکتے ہیں ان میں نسبت کو ہٹا کے صرف نام ذکر کرنا، صرف اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمان کو اس انسان کے لیے استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا کسی کا نام اگر عبد الرحمن ہے تو اسے رحمان صاحب کہنا یہ گناہ کے کاموں میں سے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں رحمان کہا جا سکتا۔ اس میں ہمارے معاشرے میں بہت غلطی پائی جاتی ہے۔ یہ یقیناً بہت مبارک نام ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ دو نام جو ہیں بہت زیادہ محبوب ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن۔ تو یقیناً یہ نام رکھنے چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن جب نام رکھے تو پھر اس کو پکارنے میں بھی پوری احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ نام تو عبداللہ رکھ لیا جائے اور اس کو بگاڑ کے، اب تو وہ لفظ کہنے سے بھی شرم آتی ہے، جس طرح ہمارے معاشرے میں لفظ بولا جاتا ہے تو نام بگاڑ دیتے ہیں، پنجاب میں تو بہت جگہ۔ اور بگاڑنے کے علاوہ بہت سی دنیا سے یہ سنا کہ جناب فلاں رحمان صاحب، فلاں ایک وزیر صاحب ہوتے تھے، ساری دنیا اس کا نام ایسے ہی لیتے تھے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے
کہ کسی کا نام اگر فضل الرحمان ہے، عطاء الرحمان ہے، عبد الرحمان ہے، تو ان کو خالی صرف رحمان صاحب کہنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے خود بھی بچنا چاہیے۔ اگر کسی کا اپنا نام ہو تو غلط کوئی پکارتا ہے تو اسے روکے کہ بھائی میرا نام رحمان نہیں ہے، رحمان اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور میرا نام عبد الرحمان ہے، میں رحمان کا بندہ ہوں، تو آپ اسی نام سے مجھے پکاریے۔ اس لیے جس کا ایسا نام ہو اسے خود بھی لوگوں کو روکنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ رحمان صرف اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح جس طرح کل ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ جو ہے نام اللہ تعالیٰ کا، اس کا تثنیہ اور جمع نہیں آتا، اس رحمان کا بھی تثنیہ اور جمع نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے نہیں، رحمان ایک ہی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، ایسے ہی ہے، دونوں طرح اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام رحمان کا معنی سمجھ آیا کہ ایسی ذات جس کی رحمت ہر چیز پر ہو، اور رحیم کا معنی ہے جس کی رحمت کامل اور مکمل ہو۔ اب یہ دوسروں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جس کے اندر جتنی رحمت ہے وہ اپنی اتنی رحمت کے ساتھ تو کسی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے استعمال فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو رحیم تو کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی رحمت ہے اس کے حساب سے وہ اپنی کامل رحمت جو اس میں پائی جاتی ہے اس کے ساتھ وہ کسی کی طرف متوجہ ہو، کسی کے ساتھ مہربانی کر دے، لیکن رحمان اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات یہاں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک بڑا اہم نقطہ مفسرین نے یہاں اور بھی بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ کے 3 نام ذکر کیے گئے ہیں، اللہ، رحمان، رحیم۔ انسان کی زندگی پہ اگر غور کیا جائے تو اس پہ بھی 3 دور ہیں۔ ایک وہ دور جب یہ نہیں تھا، یعنی پیدائش اور اس سے پیچھے کے مراحل، اور ایک یہ زندگی کا دور، دنیا کی زندگی کا، اور ایک اس کے بعد کا دور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کہہ کے انسان کی توجہ دلائی گئی ہے اس پیچھے کی زندگی کی طرف، یعنی اس کی تخلیق اور جو ہے اس کا سارا تعلق جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ الوہیت سے متعلق ہے۔ اللہ نے پیدا کیا اور دنیا میں آیا ہے، تو دنیا دارالامتحان ہے، دنیا میں تو بہت سے مسائل ہوں گے، اور اس کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اور اس رحمت سے سارے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو رحمان ذکر کر کے اس کو ادھر توجہ دلائی کہ تجھے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، وہ ذات ہے جو تیری ہر لمحے دنیا میں مدد کر رہی ہے، تیرے اوپر رحمت فرما رہی ہے۔ بعض مرتبہ چیزیں ظاہری طور پر تکلیف دہ ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ بھی رحمت ہوتی ہیں، جیسے مثلا کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے، تو اب یہ آپریشن جو ڈاکٹر کر رہا ہے یہ ظلم تو نہیں کر رہا ہوتا، یہ تو اس کے اوپر بڑی مہربانی کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس انسان کو صحت مل جائے۔ اسی طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مشکلات، کوئی مسائل آتے ہیں تاکہ انسان توبہ کر لے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو ظاہراً دنیا میں بعض مرتبہ چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو دنیا میں تو سارے اس کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے رحمان کہہ کے ادھر توجہ دلائی کہ یہ دنیا جو سارا کچھ تم فائدے اٹھا رہے ہو یہ اس کی مہربانیاں ہیں، لیکن اس دنیا کے بعد اگلی زندگی جب آئے گی تو وہاں تو رحمت سب کے لیے نہیں، وہ تو خالص ایمان والوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ نے وہاں کہا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب یہ سور پھونک دیا جائے گا تو فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، وہ دن کافروں پر بڑا ہی سخت، نہایت دشوار ہوگا، کسی قسم کی آسانی اس میں نہیں ہوگی۔ تو کافروں کے لیے تو بڑا سخت ہے، اس لیے کہ اس وقت بس رحمت جو اللہ کی ہے وہ مومن کے لیے ہے۔ اور رحیم پر غور کر کے علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ظاہراً اور باطناً ہر طرح سے پوری رحمت اللہ کی
مومنوں پر ہوگی، وہاں کسی قسم کی تکلیف کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا۔ یہاں دنیا میں ظاہری طور پہ کچھ چیزیں تکلیف کی شکل میں ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں پیچھے اس پہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں جب یہ بندہ پہنچے گا تو وہاں جو رحمت ہے وہاں کوئی تکلیف کا شائبہ نہیں اللہ نے رکھا، تو وہاں اللہ کی صفت رحیم جو ہے اس کا ظہور ہو رہا ہوگا، اور یہاں دنیا میں اللہ کی صفت رحمان سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس سے پہلے اللہ کی الوہیت اس نے مہربانی کی ہے کہ اس نے اسے پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ تین اللہ تعالیٰ کے اسماء ذکر کر کے انسان کو اپنی زندگی کے تین مراحل بھی یاد کرا دیے گئے ہیں کہ تو ماضی میں بھی اللہ کا محتاج تھا، اب بھی اللہ ہی کا محتاج ہے، اور آئندہ بھی تجھے اللہ ہی کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔